آپ سے شیئر کرنی ہے۔ مجھے تکلیف اس چیز کی ہے کہ جیل میں ایک بندہ ہے، اس نے تھوڑے دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اتنا علم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے دل کو بڑی تکلیف ہے، قاری صاحب نعتیں پڑھ رہے تھے، سرکار کی شانیں سنا رہے تھے، میں دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا اتنا ستھرا عقیدہ، الحمدللہ ہمارے نبی تو بڑی شان والے ہیں، جس پر نظر ڈال دیں وہ بھی جنتی کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ ابھی تک لیے پھر رہے ہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں، اپنا بھی پتہ ہے کہ نہیں میں نے جنت میں جانا یا کہیں اور جانا ہے۔ ہم تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جدھر حضور کی نظر اٹھ جاتی ہے ادھر دم آ جاتا ہے، ادھر سبحان اللہ۔ مردہ چیزوں کو اللہ تعالی حیات عطا فرما دیتا ہے، دکھ کے ماروں کو اللہ سکھ عطا فرماتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے، جس حضور کی نظر اٹھ جائے۔ کیا بات، تو کہنا کہ حضور کو اپنا نہیں پتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا کہیں جانا ہے، اور اس نے بڑے دھڑلے سے کہا، جب اس نے کہا نا نبی پاک کو اپنا نہیں پتا، پھر یوں کہتا ہے اپنا نہیں پتا کہاں جانا ہے۔ پھر اس نے کہا جی قرآن پاک میں سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، میرے ساتھ کیا بنے گا قیامت والے دن، اپنا نہیں پتا۔ ذرا اس کی دلیل کا جواب میں اینڈ میں سمجھاؤں گا، پہلے سن لیں، قرآن کی آیتیں ہی سناتا ہوں کہ سرکار کو بڑا پتہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے لاجپال کی شان قرآن نے جو بیان کی ہیں کیا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سبحان اللہ۔ حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، کیا بنایا؟ گواہ، حاضر ناظر، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنایا، کیا بات، ونذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بھی بنایا۔ حضور خوشخبریاں کس چیز کی دیتے ہیں پتہ بھی ہے؟ قرآن نے کہا نا حضور کیا دیتے ہیں، بولو صحیح، خوشخبریاں۔ بھلا کس چیز کی خوشخبریاں دیتے ہیں حضور، یہ بھی پتہ ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، حبیب آپ ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، کس چیز کی؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کوئی نہر شہد کی ہوگی، کوئی نہر دودھ کی ہوگی، کوئی نہر حوض کوثر والے پانی کی ہوگی، کوئی کیسی ہوگی، کوئی کیسی ہوگی۔ جو محبوب دوسروں کو خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی، اور ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیا خیال ہے ان کو اپنا علم نہیں تھا؟ بتاؤ یار، ان کو اپنا علم نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ سنائیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، حضور گواہ بھی ہیں اور حضور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ اور خوشخبریاں کس چیز کی؟ قرآن نے خود ہی بتا دیا، حضور علیہ السلام لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ذرا ایک بات تو بتاؤ، مجھے اپنا پتہ نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور میں کہہ دوں جی اکبر بھائی بھی جنتی ہیں، یہ بابا جی بھی جنتی ہیں، یہ بھائی جان بھی جنتی ہیں، وہ بھائی جان بھی جنتی ہیں، یہ بچے بھی جنتی ہیں، تو قاری صاحب بھی جنتی ہیں، بابا عبد المجید بھی جنتی ہے۔ لوگوں کو میں جنت کی خوشخبریاں سناتا پھروں، لوگ مجھ سے پوچھیں جناب آپ کو اپنا پتہ ہے؟ میں کو جناب سرکار مجھے تو نہیں پتا میں نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا، مجھے اپنا تو نہیں پتا۔ اب آپ بتائیں جب مجھے اپنا پتہ نہ ہو تو آپ کو بتا سکتا ہوں جنت؟
نہیں آپ کو خوشخبری دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ لوگ کہیں گے اپنی اوقات میں رہ، جسے اپنا نہیں پتا دوسروں کو کیا بتائے گا؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ قرآن یہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، حبیب آپ اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ جب حضور جنت کی بشارت لوگوں کو دیتے ہیں تو ماننا پڑے گا حضور خود اپنی جنت بھی جانتے ہیں، دوسروں کی جنت بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ۔ کہ اندھے ہو گئے لوگ، انہیں نظر نہیں آتا۔ نبی پاک نے فرمایا بلال جب میں جنت گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی تھی۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ پتہ ہے کون سی آواز ہے؟ حضرت بلال تو ابھی جنت میں گئے نہیں، قبر ان کی جنت ہے، اس میں وہ تو ہیں، لیکن وہ والی جنت، وہ جنت جو ساتواں آسمانوں سے پار ہے، وہ قیامت والا دن آئے گا نا، جس ڈاچی پر حضور سوار ہوگے۔ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی رسیاں، اس کی مہاریں جو ہوتی ہیں وہ حضرت بلال نے پکڑی ہوں گی۔ حضرت بلال آگے آگے ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام ڈاچی پر تشریف فرما ہوں گے، تو یوں شان کے ساتھ حضور جب جنت میں جائیں گے نا، بلال آگے آگے ہوں گے، تو اس وقت ان کے قدموں کی جو آواز پیدا ہوگی، سرکار نے اس کو ایڈوانس سن لیا ہے۔ اور سنا کہاں ہے؟ جنت میں جا۔ سبحان اللہ۔ مجھے پوری ایمانداری سے بتاؤ، کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا؟ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا؟ بولو یار، دل مانتا ہے؟ نہیں نا۔ جس لاجپال نے یہ فرمایا کہ مجھے دیکھنے والا جنتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس نبی نے یہ فرمایا کہ جو مجھے ایمان کی نظر سے دیکھ لے وہ جنتی، اور جو میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے وہ بھی جنتی، کیا خیال ہے اس کو اپنا نہیں پتا؟ تو پتہ چلا یہ اعلیٰ درجے کی گستاخی کی ہے، بکواس ہماری ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جو ہے جی۔ عشرہ مبشرہ کا نام سنا ہے جی؟ حضور کے صحابہ بے ہیں، شک، بے کتنے شک۔ بلا؟ عشرہ، 10 عشرہ کہتے ہیں 10 کو، جی۔ مبشرہ خوشخبری والے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے ایک ہی دم، ایک ہی دفعہ اکٹھے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ حضور نے یہ فرمایا تھا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ یوں سرکار نے گن گن کر اپنے 10 صحابہ کو اکٹھے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی اب اگر اپنا نہیں پتا تو ان کو کیسے بتا دیا؟ توجہ ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کھول کے رکھوں گا سامنے، لیکن مجھے افسوس یہاں پر جو قرآن کریم کا ترجمہ رکھا ہوا ہے نا، جی، یہ اہل سنت کا ہوتا تو میں بڑے ناز سے پڑھتا، یہ اہل سنت کا نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا کیا، آپ کہہ دیجئے میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس نے ترجمہ بھی یہی کر دیا۔ اصل جو ترجمہ ہے وہ تو میں پیش کروں گا نا انشاءاللہ۔ پہلے یہ سن لو، سرکار کو پتہ ہے کہ سرکار کس چیز کی خوشخبریاں دیتے ہیں؟ بولو یار، جنت کی حضور خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سنیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہے نا، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ ولیوں سے اونچے ہیں، جی، نبیوں کی بات بھی نہیں ہو رہی، وہ تو بہت ہی اونچے ہیں نا، امام الانبیاء کی بھی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ولیوں کی بات کرتا ہے۔ فرمایا جو ولی ہے نا، ان کی شان ہے قیامت والے دن کیا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی چیز کا غم بھی نہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ یہ ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیا تھا، ان کو کوئی قیامت والے دن ڈر خوف نہیں ہوگا۔ یا اللہ ان کے لیے ہوگا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ
फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया इनके लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या बात है, क्या दुनिया बात में भी इनके लिए क्या क्या है, बात। खुशखबरी, और आखिरत में भी क्या है, खुशखबरी। अब बताओ वली कौन होता है? वली वो होता है जो सच्चे दिल से हकीकी माना में नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला होता है। अरे जो नबी पाक के तरीके पर चलने वाला है उसको तो क़यामत वाले दिन ना खौफ होगा ना डर होगा, और दुनिया में भी उसके लिए खुशखबरी है और आखिरत में भी उसके लिए खुशखबरी है। जिस नबी के तरीके पर चलने वाले वली की ये शान है तो नबी की क्या शान होगी? क्या बात है। अल्लाह फरमाता है वली को कोई क़यामत वाले दिन खौफ, कोई डर नहीं होगा, और उसके लिए बशारत है क़यामत वाले दिन। फरमाया ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, ये ना समझना कि अल्लाह का वादा बदल जाएगा, ना, अल्लाह के कालिमात बदलते नहीं है। जब वलियों की ये शान है तो सरकार की क्या शान होगी? एक और जगह से कुरान करीम सुने, अल्लाह फरमाता है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। फरमाया ये जो मुत्तकी है ना, कौन भला? ये जो मुत्तकी। मुत्तकी कौन होता है? गुनाह से बचे, नेकियां करे, अकीदा सही हो, अमाल सही हो, उसको क्या कहते हैं? मुत्तकी। अल्लाह फरमाता है ये जो मुत्तकी हैं, जब क़यामत वाला दिन आएगा, वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। फरमाया ये जो मुत्तकी है ना, क़यामत वाले दिन इन सबको लश्कर और जुलूस की सूरत में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब मुत्तकी जाएंगे जन्नत में, ये कहाँ लिखा है भला? कुरान सुना है ना, 24वां पारा सुना है। कुरान क्या कहता है? मुत्तकी कहाँ जाएंगे? जन्नत। बोलो यार, तो क्या ख्याल है नबी पाक अलैहिस्सलाम मुत्तकी नहीं है? वो तो मुत्तकियों के भी इमाम हैं, वो तो नबियों के भी इमाम हैं। कुल कायनात में अल्लाह ने जिससे ज्यादा सोना, प्यारा, मनमोहना किसी को बनाया ही नहीं, जो सबसे आला वो आला है, जो सबसे आला मर्तबे और शान वाले हैं। जब मुत्तकी जन्नत में जा रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब मैं किस मुंह से ये दलीलें पेश करूं कि नबी पाक जन्नती हैं? किस मुंह से ये दलीलें पेश करूं यार? मैं तो उस टूटे हुए मुंह का मुंह तोड़ने के लिए कह रहा हूं। समझ आई ना? कि हम में से किसी मुसलमान का ये गंदा अकीदा ना बन जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, वगरना ये वो मसला है जिस पर दलील देने की जरूरत ही नहीं। बोले सही, दलील देने की जरूरत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो शान, सुभान अल्लाह। तवज्जो है।